بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج ہم اللہ کے ایک ایسے مقبول اور پیارے ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے جنہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، جن کے آستانہ شریف پر آج بھی زندہ کرامت موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان بزرگ کا مزار شریف ہمیشہ ٹیڑھا یعنی کراس رہتا ہے۔ کئی بار کوشش کی گئی لیکن مزار پاک کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اس آستانہ شریف کی زیارت کرنے اور ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم اس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام حضرت شیخ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور عرف میں آپ شہید بانکے پہلوان کہے جاتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ محمد عثمان علیہ الرحمہ ہے۔ آپ نسباً عباسی ہے، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کا خاندانی پیشہ کھیتی باڑی کرنا تھا، اس لیے آپ بھی ایک کسان تھے اور حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کھیتی کیا کرتے تھے۔ کھیتی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یاد الہی کو اپنا اہم فریضہ بنا لیا تھا۔ آپ ہمیشہ خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک دن آپ اپنے کھیت میں بیٹھ کر خدا کی یاد میں مصروف تھے۔ کھیت کے قریب سے مسافروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اچانک کچھ ڈاکوؤں نے ان قافلے والوں کو گھیر لیا کہ قافلے کا سارا سامان لوٹ لے۔ سارے قافلے والے ان سے فریاد کرنے لگے اور ڈاکوؤں کے سامنے گڑ گڑانے لگے، لیکن ڈاکوؤں پر ان کے رونے اور گڑ گڑانے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اچانک ان قافلے والوں کی نظر حضرت شیخ محمد ابراہیم عرف بانکے پہلوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑی، جو عبادت میں مصروف تھے۔ ان قافلے والوں نے دور سے ہی حضرت کو مدد کے لیے پکارا کہ اے بزرگ، خدا کے واسطے ہم کو ان ڈاکوؤں سے بچائیے۔ جوں ہی ان مظلوم مسافروں کی آواز حضرت کے کانوں میں پڑی تو آپ اٹھے اور اپنی تلوار لے کر ڈاکوؤں کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے ڈاکوؤں سے فرمایا کہ ان مسافروں کا مال واپس کر دو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ جب حضرت نے ڈاکوؤں کو ڈانٹا تو ان لوگوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ سے لڑنے لگے۔ آپ نے بڑی ہی جانبازی اور دلیری کے ساتھ ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا اور کئی ایک کو قتل کر دیا۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ ان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے اور اگر ہم ایک ایک دو دو ان کے مقابلے کو جائیں گے تو یہ یوں ہی ہمارا صفایا کر دیں گے، اس لیے انہوں نے اتفاق کر کے ایک ساتھ حضرت پر تلواروں سے ایسا حملہ کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ مظلوموں کی حفاظت اور ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے اور شہادت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔ وفات شریف کے وقت آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 12 رجب ہجری 1033 میں آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ کو دفن کیا گیا اور لوگ آپ کے مزار پاک سے فیض و برکات حاصل کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے مزار شریف کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا کہ آپ کا مزار پاک اپنے رخ یعنی ڈائریکشن سے کچھ ترچھا یعنی کراس تھا۔ یہ کیوں تھا یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ شہر جودھ پور کا ایک حاکم حضرت شیخ محمد عرف شہید بانکے پہلوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہوا اور آپ کے مزار شریف کے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت
میرے بہت دشمن ہے، اگر ان سے جنگ کے دوران میں ان پر غالب آ جاؤں اور اپنا دلی مقصد حاصل کر لوں تو میں آپ کے آستانہ شریف کو تعمیر کراؤں گا اور آپ کی خانقاہ شریف کو آئینے کی طرح چمکا دوں گا۔ اس نے سچے دل سے آپ کے آستانہ شریف پر دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے میں اس حاکم کو فتح اور کامرانی نصیب فرمائی۔ حاکم نے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیا اور اس نے اپنا دلی مقصد بھی حاصل کر لیا۔ اپنے وعدے کے مطابق اس نے کچھ مزدوروں کو آپ کی درگاہ شریف پر بھیجا کہ اسے تعمیر کر دے۔ حضرت کا مزار شریف دوسرے مزارات کی طرح سیدھے رخ پر نہیں تھا، بلکہ سیدھے رخ سے تھوڑا ترچھا یعنی کراس تھا۔ مزدوروں نے آپ کے مزار پاک کو شہید کیا اور اس کے رخ کو سیدھا کر کے پھر سے نیا تعمیر کر دیا اور چلے گئے۔ جب وہ مزدور صبح واپس آستانہ شریف پر آئے تو دیکھا کہ مزار مبارک پہلے ہی کی طرح تھوڑا ترچھا ہو گیا ہے۔ وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ بہرحال پھر سے انہوں نے ایک بار مزار شریف کو شہید کیا اور اس کا رخ سیدھا کر دیا۔ دوسرے روز یہی واقعہ پھر سے پیش آیا۔ جب واپس مزدور آئے تو یہی حال تھا کہ مزار پاک واپس اپنی پرانی حالت میں آ گیا تھا۔ عام طور پر کوئی بھی قبر اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا سرہانہ اتر کی طرف اور پائنتی دکھن کی طرف ہوتی ہے، لیکن آپ کے مزار شریف کا سرہانہ اتر سے کھسک کر تھوڑا پورب کی اور ہے۔ جب ان لوگوں نے پھر سے وہی معاملہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور اس میں کوئی راز ہے اور حضرت کی بھی یہی مرضی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مزار شریف کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیا جو آج تک اسی رخ پر موجود ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ قبلے کی طرف یعنی پشچم کی طرف والی دیوار کس طرف ہے اور حضرت کا مزار پاک کس طرح اپنے رخ سے ترچھا ہے۔ ہندی زبان میں ترچھے کو بانکا کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو عرف میں بانکے شہید اور بانکے پہلوان کہتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد ابراہیم عرف بانکے پہلوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ شہر ناگور میں جودھ پور جانے والے راستے پر ہے۔ آپ کے مزار شریف کے ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے اور صحن میں دوسرے بھی کچھ بزرگوں کے مزارات شریفہ ہے۔ بڑا ہی پرسکون اور پرکیف آستانہ ہے آپ کا۔ مزار شریف پر حاضری کے وقت ایک الگ ہی کھچاؤ اور قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ درگاہ شریف کا ایڈریس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔